ناظرین چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے 1970 کی دہائی میں پورے امریکہ میں تہلکہ مچا دی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک سائیکو کلر جس کا نام ٹیڈ بنڈی تھا۔ ناظرین، 1970 کی دہائی میں امریکہ میں نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک خوفناک دور گزر چکا ہے۔ ایک شخص جو باہر سے ایک دلکش، خوبرو اور ذہین نوجوان لگتا تھا، اندر سے وہ ایک خوفناک اور بے رحم سائیکو پیتھ نکلا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام ٹیڈ بنڈی تھا۔ ٹیڈ بنڈی ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ خواتین اس کی مسکراہٹ اور خوبصورتی پر فدا تھیں، لیکن اس کے اندر ایک خونی درندہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خواتین کو اپنی چالاکی اور ہمدردی کے جال میں پھنسا کر اغوا کرتا، ان پر جنسی حملہ کرتا اور پھر بے دردی سے قتل کر دیتا۔ ٹیڈ بنڈی اکثر خود کو زخمی ظاہر کرتا، جیسے کہ بازو پر پلستر لگا کر یا کتابیں اٹھانے کا بہانہ بنا کر لڑکیوں سے مدد مانگتا۔ جیسے ہی کوئی لڑکی اس کے قریب آتی وہ اس پہ حملہ کر دیتا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر سنسان جگہ لے جاتا۔ وہ انہیں قتل کرنے سے پہلے کئی گھنٹوں تک اذیت دیتا اور بعض اوقات قتل کے بعد بھی ان کی لاش کے ساتھ گھنٹوں گزار دیتا۔ ٹیڈ بنڈی نے واشنگٹن، اوٹاوا، کولوراڈو اور فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں درجنوں نوجوان لڑکیوں کو قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں 30 سے زائد خواتین ہلاک ہوئیں، لیکن بنڈی نے خود کہا تھا کہ اصلی تعداد کبھی نہیں بتاؤں گا۔ 1975 میں بنڈی کو پہلی بار پکڑا گیا، لیکن عدالت میں اپنی ذہانت اور وکالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جیل سے 2 بار فرار ہوا۔ فلوریڈا میں جیل سے نکل کر اس نے ایک بار پھر 3 خواتین کا قتل کیا، جن میں ایک 12 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ ٹیڈ بنڈی اپنی گرفتاری کے بعد بھی عدالت میں مسلسل مسکراتا رہتا اور جج کو بھی اپنی شخصیت سے متاثر کرتا۔ آخر کار 1989 میں الیکٹرک چیئر پر اسے موت دی گئی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میری کہانی کا سچ کبھی کوئی نہیں جان پائے گا۔ ٹیڈ بنڈی کو ماہرین نفسیات نے سوشیوپیتھ اور سائیکوپیتھ قرار دیا۔ وہ نہ صرف شدید خود پسند تھا بلکہ ہمدردی اور رحم سے بھی مکمل طور پر خالی تھا۔ اس کی ظاہری خوبصورتی اور ذہانت اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔